کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آ رہا بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل۔ جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، توبہ کرنا بھول گیا، استغفار کرنا بھول گیا، ان بندوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، خطائیں سب سے ہیں، ہمارے دامن کے اندر کیا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پروردگار کو بہت سارے راز ایسے ہیں جو اس نے چھپا رکھا ہے، بندوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اتنی باتیں کہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو لوگ رشتہ داروں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، ماں باپ دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر سے دور کر دیں، یا اگر باپ کی غلطیاں بیٹے کو پتہ چل جائے تو زندگی بھر اس کو باپ نہیں تسلیم کرے گا، وہ باپ نہیں مانے گا کہ اس کی اتنی بڑی بڑی خطائیں، لیکن وہ رحمان ہے، باپ کی عیب بیٹے سے چھپا رکھا ہے، بیٹے کے عیب ماں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے ہر ایک پر، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کی بجائے، غرور و گھمنڈ دکھانے کی بجائے، عاجزی کے ساتھ اسے رحمان تسلیم کر کے عرض کرتے رہے مولا میں خطا کار ہوں اور تو ستار و غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، لیکن کچھ بندوں کو آج ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جس زندگی میں جیسے چل رہے ہیں اب تک ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کسی دن وہ گرفت کرنے پر آئے اور سب کے سامنے عیوب تمہارے برائیاں وہ آشکار کر دے، کھول دے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگ کے دکھائیں، آج وہ دے دے گا، کل پھر 1000 روپے مانگے اس سے، ہو سکتا ہے دے دے گا، پرسوں پھر مانگو، دیکھو پھر اس کا چہرہ بگڑتا ہے کہ نہیں۔ اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، مانگنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تم مانگنے کی عادت ڈال لی تو دیکھنا وہ آدمی راستہ کاٹنے لگ جائے گا، ارے یہ آ رہا ہے ہٹ جاؤ ادھر سے، ابھی آئے گا 1000 روپے مانگے گا۔ مانگنے والوں سے تو ہم راستہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا مولا رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر مسجد میں آیا اور کچھ مانگے بغیر ہی چلا گیا تب رب تعالیٰ ناراض، دنیا مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے اور وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے یہ بندہ آج مجھ سے کچھ نہیں مانگا، دیکھو فرشتوں اس کو میری حاجت نہیں رہ گئی، اس کو میری حاجت نہیں رہ گئی، یہ بغیر مانگے چلا گیا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ اے میرے عزیزو، ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری روحیں کمزور ہیں، ہمارے دل مرجھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، اگر کھانا نہ دو تو پھر جسم کمزور ہوتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ آپ روح کو برسوں سے نہیں کھلائے، روح بھی بھوکی ہوتی ہے اور اس کی بھوک اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کو کھانا کھلایا نہیں تو کب سے کمزور ہوگی، کب سے کمزور ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں ذکر میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت، اللہ اکبر۔ میں نے بزرگوں سے سنا، آپ جانتے ہیں کہ ایک تپسیا کرنے کا طریقہ جو سادھوؤں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ اکرام جو ہمارے صوفیہ اکرام ہیں، نفس کشی کرتے تھے اللہ کے ذکر سے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سادھو بھی آیا کرتے تھے صوفیہ اکرام کے پاس۔ آج بھی
ماررہ مطہرہ میں یہ روایت موجود وہاں کی کتابوں میں ہے کہ کئی جگہ کے سادھو وہاں پر تربیت لینے آتے تھے. کس چیز کے لیے؟ تپسیا، آتما کی شکتی، روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے. اولیاء کاملین کے پاس حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ ماررہ مطہرہ کے بڑے بزرگ ہیں. ان کا معمول تھا یہ سانس کو روک کر کے ذکر کرتے تھے. یعنی صوفیہ میں ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے حبس دم، پاس انفاس جس کو کہتے ہیں، یعنی سانسوں کو بھی کنٹرول کر لیا جاتا ہے. سب سے زیادہ تم کس چیز کے محتاج ہو دنیا میں؟ کھانے کے، پینے کے، کس چیز کے؟ سانس کے محتاج ہو سب سے زیادہ. اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سے بھی چھٹی حاصل کر لو، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں. تو یہ ایسے اچانک نہیں آتا، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. برسوں اس میں مجاہدے ہوتے ہیں. صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام کن کن چیزوں سے چھٹی لے لیتے پتہ ہے؟ کھانے پینے کی خواہش باقی نہیں رکھتے، ہر چیز کو چھوڑ دو، اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے اس چیز کی کھانے کی، طبیعت ہی نہیں مانتی. باڈی کو جیسے آپ عادت ڈالیں گے یہ باڈی ویسے ایکسیپٹ کرے گی. تربیت کرنے کی ضرورت ہے. صوفیہ اکرام میں بعض اولیاء وہ ہیں جو نیند سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں. سونا ہی نہیں، ہم جس چیز کا غلبہ اپنے اوپر آ سکتا ہے اس سے آزادی لینا ہے. میرے عزیزو یہاں تو ایسا ہے کہ نشے سے آزادی نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ صوفیہ روز مرہ کی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں. کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے. میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اس کا محتاج ہوں، باقی کسی چیز کا نہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں، آج بھی لکھنؤ میں ان کا مزار پاک ہے. جب یہ مجاہدہ کرتے تھے نیند کو ختم کرنے کے لیے، جانتے ہیں ایک اونچی دیوار پر، اتنی چھوٹی سی دیوار پر چڑھ کر کے نماز پڑھتے تھے. رات کے وقت دیوار پر چڑھ کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنی اونچی دیوار تھی، رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور لمبا قیام. اور لوگ ان سے کہتے کہ حضور یہاں عبادت کریں، وہاں کیوں؟ کہتے کہ عبادت کے درمیان اگر اونگ آئے، جھپکی آئے تو پھر میں اپنے جسم کو سزا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. جو اللہ کی عبادت میں غفلت کرے گا اس جسم کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. حضرت ابو بکر شبلی ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں رات کے وقت بیٹھے، آنکھوں میں غنودگی آئی، یعنی تھوڑی جھپکی آئی. یہاں تو پورا کئی لوگوں کی نماز ہی نیند میں ہو جاتی. ہاں جمعہ کا خطبہ تو اکثر نیند میں جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب جماعت کے لیے امام کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پورا خطبہ پتہ ہی نہیں. کچھ لوگ تقریر خواب میں سنتے رہتے ہیں اور خطبہ چوتھے آسمان پر پہنچے ہوتے ہیں. میرے عزیز ہو، حضرت ابو بکر شبلی کو ایک بار صرف جھپکی آئی تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا جانتے؟ روز رات کو پھر جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے. نمک میں سلائی پھیر کر کے اپنی آنکھوں میں لگا لیتے تھے، جس کی وجہ سے نمک لگا سکو گے آنکھوں میں، نمک کا پاؤڈر لگا سکو گے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں خون آ جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کے مریدین کے حضور کیوں آنکھوں کو اتنا تکلیف دیتے؟ فرماتے ہیں ان آنکھوں کی سزا یہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تھی. ایک بار جو جھپکی آئی یہ حاضر کیوں نہیں تھی مجلس میں؟ میرے عزیزو یہ ذکر کے آداب جو ہے صوفیہ اکرام سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار آپ یہ ذکر کی مجلسیں قائم کرو اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر مجھ سے کہنا. دنیا پھیکی لگنے لگ جائے گی. میں محسوس کیا ہے جن نوجوانوں کو ہم نے ذکر کی عادت ڈالی وہ رات کے 12 بجے بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، نیند وغیرہ چھوڑ کر، ممبئی جیسے شہر میں رات کے 12 کے بعد ذکر کی مجلس میں آتے تھے تو 400 سے 500 کی تعداد میں وہ پورے جمع ہو جاتے تھے. ان کو کون سی چیز کھینچ لاتی؟ کیا ہم نان کھٹائی دے رہے ہوتے، پیسے دے رہے ہوتے؟ نہیں. جس کو ذکر کی لذت ملتی ہے وہ کھانے سے زیادہ بھوکا ذکر کا ہو جاتا ہے، اسے بھوک لگنے لگتی ہے. عادت ڈال کر کے تو دیکھو اس ذکر کی مجلس کو. میں رہوں نہ رہوں، آپ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں بھی ہفتے میں ایک مرتبہ 10 منٹ کے لیے صحیح اپنی آنکھیں بند کرو اور ذکر کرو اور مولا کے کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرو کہ مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، تو اپنی پناہ میں مجھے رکھ اور میرے حوالے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی مت فرما، میرے نفس کے حوالے مجھے مت فرما. یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو قویت عطا فرمائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے. مولا فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے.
آپ کو میں یہ بات بھی بتاؤں، ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ کی کسی ایک لیبوریٹری میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کو، جو کارڈیالوجسٹ تھے، بڑے دل کے امراض کے ماہر، تو انہوں نے لیب میں لے جا کر کے اس مولانا صاحب کو کہا کہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید وہ ریڈیالوجی ہے جس میں جسم کے اندر کے آوازیں بھی سنی جا سکتی، وہاں پر مشین جو ہے تمہاری پھڑکنے والی نسوں کی آواز بھی آتی ہے اندر، اور دل کے دھڑکنے کی بھی آواز، تمہارے سانس لینے کی بھی آواز کیسی ہے وہ پتہ چلتی ہے، وہ مشینیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب جو دکھانے کے لیے گئے تھے مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ ہماری مشینیں جو آواز سناتی ہیں ہر ایک کی ہم نے ورڈز بنائے ہیں، دل کیا کہتا ہے، یعنی سانس لیتے ہیں تب کیسی آواز آتی ہے، ہر ایک کی ایک ورڈز ہوں گے نا، ورڈز ہوں گے۔ کوے کی زبان سے آواز نکلتی ہے، الفاظ نہیں ہوتے، لیکن آپ سے پوچھیں گے تو آواز کیسی ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کائیں کائیں کرتا ہے۔ ہاں، آپ چیں چیں کیوں نہیں کرتے؟ کوے کی آواز کو کائیں کائیں، مشابہت کی اس سے ملتی جلتی آواز آپ نکال کے بتائیں گے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہماری مشینوں پر جو دل کے دھڑکنے کی آواز آتی ہے اس کو ہم نے جو ورڈز دیے ہیں وہ دل کرتا ہے لب 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 لب، انہوں نے یہ ورڈز دیے۔ وہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ میاں آپ نے آواز تو سنی لیکن حقیقت تک نہیں پہنچے، حقیقت میں دل کی جو آواز ہے وہ رب 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 کہتی، یہ جو دھڑکن کی آواز ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے دل کو بھی حاجت ہے میرے مولا کی، اس کو جب ذکر کی عادت ڈالو گے ایک وقت ایسا آئے گا، میں آپ کو بتاؤں، سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت، ہاں آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی، اور ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں آج بھی زندہ ہیں، ان کے مریدین ہیں ابھی بھی موجود ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے، لیکن ان کی زندگی ایسی پاکیزہ گزری ہے، تقوی و طہارت کے وہ امام تھے، مفتی اعظم ہند۔ آپ سوچیں 90 سال کی عمر میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ کون کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کی عیش نہ کیا ہو؟ ان کے متعلق ان کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اخیر زمانہ ان کا جو نزع کے عالم میں گزرا وہ بھی لمبا گزرا، ہاں یعنی تکلیف بہت شدت کی تھی، تو سوئے رہتے بستر پر، ان کے حجرے میں جو جاتے مرید ہوں یا خلیفہ، کہتے ہیں کہ آپ بستر پر لیٹے رہتے، زبان بند رہتی، لیکن پورے کمرے میں اللہ 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 اس طرح کی آواز آتی تھی۔ یہ آواز کہاں سے آتی؟ ان کے خاص خلیفہ ہیں، خادم فرماتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند کے کراہنے کی جو دل کی آواز ہوتی تھی، زبان نہیں ہلتی تھی لیکن دل سے جو کراہنے کی آواز ہوتی اسے غور سے کوئی سنتا تو وہ دل سے آواز یہی آتی، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے ذکر کی مجلس میں کئی مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ اللہ کریم اتنا قادر مطلق ہے کہ جو اس کا ذکر کرنے کی عادت ڈالتا ہے اپنی زندگی میں، جب سب کے دل مر جاتے ہیں مولا ذاکر کا دل زندہ رکھتا ہے۔ ہاں تمہارا دل بولنے لگ جائے گا، زبان بند ہو جائے لیکن دل بولنے لگ جائے گا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں پہچانے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ ہم دارالعمل اور دارالامتحان میں ہیں، یہ زندگیاں بہت تیزی سے ہماری گزرتی چلی جائیں گی، اور وہ فرمان مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے، یہ وہی دور ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھیں وہ جوانی کی باتیں کرتے ہیں، پچھلے دور میں جوانوں کو جو باتیں معلوم نہ ہوتی تھیں وہ آج کے 5 سال 6 سال کے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ مکمل موبائل آپریٹ کرنے کی تعلیم ان کو ہم سے زیادہ آتی ہے، یہ اس قدر جوان نظر آتے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ جوانی میں تھک چکے اور بوڑھے لگنے لگ گئے، اپنے ہاتھوں جوانی برباد کیا اور بڑھاپا ان کے چہروں پر نظر آنے لگ گیا۔ تو یہ قیامت کی وہ اس نشانی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا تھا وہ دور آ چکا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تم بیٹھو گے تو بھی زندگی گزرے گی، لیٹو گے تو بھی گزرنی ہے، دوڑو گے تو بھی گزرنی ہے، فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ زندگی یوں گزر جائے گی اور پھر وعدہ الہی آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور تمہارا جو کچھ بھی اجر ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پھر جو شخص
دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی سب سے کامیاب زندگی گزارا۔ کامیاب ہے کون؟ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے اس پورے عنوان کا یہ حصہ اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہو، جو اس کائنات کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہو، یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی یہاں پر انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکہ کھا رہا ہے، بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا دنیا نے اس کا منہ موڑ کر کسی اور چیز میں لگا دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ گھر سے نکلے تھے، سامان سب باندھ کر کے دلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی بجائے تمہیں مدراس کی چنئی کی ٹرین میں بٹھا دیا، بیٹھ گئے تم۔ مجھے یہ بتاؤ یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ بہت بڑا دھوکہ ہوا کہ منزل تمہاری کہیں اور تھی، تم کہیں اور چل پڑے۔ دیکھنے کو ٹرین سیم دکھ رہی تھی، تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے، اور جب پہنچے تو پتہ چلا نہیں میں تو دلی پہنچا ہی نہیں، میں چنئی آ گیا۔ زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑھے میڑے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو۔ دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی۔ ایک مرغی کٹی، دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسے طریقے نہیں ہو گئے آج؟ ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا۔ نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے امت کے ساتھ یہ نہیں، بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر، گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخے کھڑا کر دیے اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑخانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا۔ یہ یونٹی، یہ اتحاد ان کے اندر، یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے جس کو شاعر نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے، آدمی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپے لگا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم، 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک۔ ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا۔ تاریخ میں آج بھی رقم ہے۔ اپنے تو اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے، ہاں پنڈتوں نے بھی لکھا ہے۔ اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا۔ عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی۔ 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والا، انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ طارق بن زیاد جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے۔ یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا۔ یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا، کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں۔ جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے، کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی، آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ میرے عزیزو، عمر 22 سال کی تھی طارق بن زیاد، اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے، سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہے ہندوستان کے، اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے۔ سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی، صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا۔ ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئیں، اور ہم میں سے کوئی